ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، پبلک میں بات ہو رہی ہے، ممبر پہ بات کر رہا ہوں، اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں، پنچایتی بندوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں جنہیں مانتے ہو انہیں مانتے رہو، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ ہوئے 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 متوجہ جہلم والوں زحمت فرما یا علی، بہت شکریہ سرکار آپ کا۔ مسلمانوں جنہیں مانتے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ میری اپنی ملت جعفریہ کے بچوں سے اپیل ہے، کسی کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل فرمایا کرتے تھے سودا اپنی دکان دا بیچو۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں جو جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن ہم اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ میری قوم کے بچے نوجوان بزرگوں کے ذہن میں جید علماء کو انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں میٹر کی کمی نہیں ہے، لیکن میری بچوں سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، حالات جیسے بھی ہیں، حکومتیں جیسی بھی ہیں، اسمبلیاں جیسی بھی ہیں، وقت جیسا بھی ہے، موسم جیسے بھی ہے، زندگی میں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں کہنا جی میں فیکٹری میں اکیلا ہوں، کبھی نہیں کہنا میں اپنی کلاس میں اکیلا ہوں، کبھی پریشان نہیں ہونا کہ میں اپنی یونیورسٹی میں اکیلا ہوں یا میں کالج میں۔ تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ نہیں آپ دھیان دیں گے تو بات کروں گا میں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اپنوں کو کہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لہذا میری بچوں سے ماتمیوں سے اپیل ہے کہ اپنے ملک میں سینہ تان کے جیو، گردن اٹھا کے چلو۔ یہ فخر مالکوں کا ہم پہ کرم ہے، شاہ جی شرازی بادشاہ، یہ وارثوں کا ہم پہ کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ متوجہ یار، متوجہ صاحبان گرامی قدر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ یہی سبب ہے کہ چلو میں تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے گا سید قبیلے سے شیعہ مذہب کے، لیکن امام شافعی تو شیعہ نہیں تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ مسلمانوں کے لینٹروں کے نیچے جو پلر ہیں نا، چوتھا پلر ہیں امام شافعی، اور وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اچھا ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو کبھی کبھی بندے مجلس میں آتے ہیں نا ان کے لیے عربی سے اردو پنجابی میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا انہیں ترجمے شرجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو مر کے تلقین قبر میں عربی میں سمجھ لیتے ہیں مجلس میں عربی نہیں سمجھ۔ جی بسم اللہ۔ کیا علی، لہذا یہ ولایت والی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی موٹی پرابلمز ختم ہو جاتی۔ امام شافعی فرماتا ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضور کے اہل بیت آپ کی محبت قرآن میں فرض ہے۔ یہ کوئی بندہ اپنے مرشدوں کے لیے یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکا کہ ان کی محبت قرآن میں فرض ہے۔ اور آگے امام فرماتے ہیں کفاکم، اے اہل بیت محمد آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں کہ آپ پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ واحد قبیلہ آل نبی کا ہے۔ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن آل نبی کے ذکر میں بیٹھا کرو۔ یہ قبیلہ مذہبوں کا موسم نہیں، انسانوں کا موسم ہے، لہذا انہیں ماننے کے لیے یا ان کے ذکر میں آنے کے لیے کوئی مخصوص مذہب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس مسلک میں آپ اسی پر رہیں، لیکن آپ ذکر میں آئیں، ذکر میں تشریف لائیں۔
ہاں جہلم کا ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، ممبر پہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں مجلس میں آؤ، ذکر میں بیٹھو۔ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ نہیں باریک باتوں کی طرف بھی دھیان دیا، متوجہ ہے سرکار؟ شرازی صاحب سردیاں جو مجلساں جیل میں انجے ہی ہوں دیا نا، بولو یار تھوڑی زحمت کریں گے آپ، بزرگوں سے نہیں ہے۔ یا علی، دنیا خدا کی قسم کائنات کے وارثوں میں سے واحد نام علی کا ہے جو 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب دیتا۔ کچھ پہلے ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں ماشاءاللہ، لٹریری پڑھے لکھے، لٹریری مجھے ناظم ممبر بھائی محسوس ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ بائے بسم اللہ والی بات آپ سے کہی ہے، اور ہر مومن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ بندے سمجھتے ہیں بیٹھکوں میں کہتے ہیں جی یہ شیعہ مجلس سے مولوی جا کر ماحول بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ علی کا نام لو اور 3 سپاریاں دا ثواب۔ جی ہمارے مہینے لگ جاتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہمارے مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ کلمے میں یا علی کہتے ہیں اور 30 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمان سلطان انبیاء کا، کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کتابوں کو چنا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ان 4 میں سے اللہ نے ایک کو چنو۔ اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے کہ تو نے ایک کو کیوں چنا ہے، وہ مرضیوں والا ہے بھائی۔ اب سارے آسمانی صحیفوں کا نچوڑ جو ہے وہ 4 کتابوں میں 4 کا نچوڑ قرآن مجید۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں اس قرآن کا نچوڑ یاسین میں، یاسین کا الحمد میں، الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں، اور بے کا نچوڑ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ پہلوانی سرکار سارے جواب دیا کہ وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ جو ہے وہ میں علی، اور میں علی بادشاہ کی خدمت میں آپ کی طرف عرض کرتا ہوں، یا علی آپ نے ڈرتے بھی مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یا علی آپ نے عاجزی والی اخیر کر دی کہ میں نقطہ ہوں بس۔ مولا بادشاہ آپ اپنے آپ کو الف کہتے، آپ اپنے آپ کو بے کہتے، ہم نوکر ہیں، ہم ماننے والے ہیں آپ کے۔ علی فرماتا ہے مجھے مانتے ہو تو میری بات مانو، میں الف نہیں ہوں، الف کا عدد 1 ہے، ایک ذات اللہ کی ہے، بے کی عدد 2 ہے، دوسری ذات محمد کی ہے، میں علی محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے یار خدا کے لیے متوجہ ہے، یہ جو دشمنوں نے، دشمنان اہل بیت نے صدیوں بعد جو یہ پروپیگنڈا کرنا تھا نا کہ یہ علی کو زیادہ مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، ربائیاں علی کی، قصید علی کے، مسدس علی کے، مخمس علی کے، مکالم علی کے، ذکر علی کا، جشن علی کا، قصے علی کے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، سواری پہ چڑھتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ یہ علی پروپیگنڈا صدیوں پہلے بادشاہ نے دور کر دیا۔ علی فرماتا ہے میں محمد سے چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، یہ فرمان میرا تھوڑے یہ علی کا ہے۔ علی فرماتا ہے میں حضور سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مٹا دیا جائے بے پہچانی نہیں جاتی۔ متوجہ صاحبان فہم، لہذا آج اگر زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو، ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، بے پوری رکھتے ہیں۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ لہذا علی ولی اللہ کے فوائد پہ پھر کبھی بحث ہوگی، پھر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ آج میں دوستوں کو صرف یہی دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر میں تشریف لایا کرو۔ فرقہ واریت برباد کر کے رکھ دے گی اس ملک کو، ان علاقوں کو۔ خدا کے لیے مذہبی نفرتیں ختم کرو۔ اور شیعہ سنی تو ویسے بھی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ اور یہ مہینہ اللہ اکبر
یا رسول اللہ. سارے جواب دیا کرو. زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد وعلی. متوجہ ہے سرکار؟ شیعہ سنیوں کی منزل ایک ہے، منزل ایک ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا شاہ جی یہ علی ولی اللہ جو آپ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں اس کا فائدہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اصل میں بزنس مینوں کا ملک ہے یہ، فائدہ نقصان پہلے سوچتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے جو بس میں بندہ منجن بیچتا ہے نا وہ اپنے منجن کے 16 فائدے بتاتا ہے اور تو علی کا فائدہ پوچھ رہے. رحمت فرمائے ذرا میری بات پہ توجہ. کیا لگے نہیں لمبی بات نہیں، صرف ایک فائدہ، کوئی ایک فائدہ. میں نے کہا ختم نبوت پہ تمہارا ایمان ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا رسول اللہ کے بعد جھوٹے نبی بنے؟ کہتا ہے بالکل بنے. میں نے کہا وہ مسلمانوں کے گھر سے پیدا ہوئے نا، یہودی عیسائی تو جھوٹا نبی کوئی بھی نہیں بنا، جھوٹے نبی مسلمانوں کے. میں نے کہا علی ولی اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے حضور کے بعد جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. متوجہ یار، متوجہ صاحبان گرامی خان. ہاں یہ بات ہے، مہربانی مشترکہ جواب دیں. ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہ علی ولی اللہ کا کم فائدہ ہے جب ہماری مائیں بچوں کو پڑھاتی ہیں محمد رسول اللہ کے بعد کہو علی ولی اللہ کہ علی اللہ کا ولی ہے. بچوں کے کچے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن رہے ہیں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ.